ادیب عباس صاحبہ کیونکہ سوشل میڈیا کی جب بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی سے زیادہ پریزنس سوشل میڈیا پہ اور کسی کی نظر نہیں آتی، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو دوسری طرف بات ہو رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ عوامی فورمز پہ جو مسلح افواج کے ساتھ اعلیٰ قیادت کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، دانستہ غیر دانستہ طور پر ان کو احتکامیز یا اس قسم کی پوسٹ آ رہی ہیں یا ان کو کرٹیسزم کا سامنا ہے، تو کیا آپ اپنے فالوورز کو اپنے سپورٹرز کو یہ پیغام دیں گے کہ جو آئی ایس پی آر کی آج چیزیں سامنے آئی ہیں اس کو ایٹ لیسٹ اس پہ عمل کیا جائے؟ دیکھیں نادیہ، میرا خیال ہے تھرو آؤٹ ہر سپیچ میں خان صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا ہے، ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ، کہ پاک افواج کو ہم نے بالکل محترم اور عزت کے ساتھ بولنا ہے. انہوں نے بلکہ اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ میرے سے زیادہ ملک کو پاک افواج کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملک کو بچا کے رکھ رہے ہیں دشمنوں کے ساتھ. اور یہ بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے. اصل میں یہ جو آپ نے دیکھا ہے جس قسم کی لینگویج مریم نے کل یوز کی ہے، یہ تو ہمیشہ یہ لوگ یوز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ نکلے تھے کہ مجھے کیوں نکالا اور 10 بندے ان کے ساتھ نہیں تھے، تو کیا کیا یہ کہتے تھے. ان کے 3 بندوں کو اس زبان کی وجہ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا. نہال، طلال، دانیال، تینوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کیونکہ انہوں نے ججوں کو اور جرنیلوں کو کھلا کھلم کہا. آپ کو یاد ہوگا نہال ہاشمی نے کیا کہا، اس نے کہا کہ یہ جج اور ان کے بچے، یہ اگر انہوں نے کوئی ہمارے خلاف ڈیسیشن دیا تو ہم ان کا گھیرا تنگ کر دیں گے اور یہ لیکن سزا بھی بھگتی بالکل. اب اگر آپ مریم کی اسپیچ کل کی نکالیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کورٹس اور یہ جو ہیں باقی اس پہ کیوں نہیں ایکشن لیتے. آج اگر آئی ایس پی آر کی اگر آ گئی ہے تو یہ ڈائریکٹلی اس لیے ہے کیونکہ جس قسم کی لینگویج انہوں نے نام لے لے کے یوز کی ہے وہ تو بالکل جس کو کہتے ہیں ایک اوپن اظہار ہے آف کنٹیمپٹ کا ہر طرح کی. اور یہی انہی کی وجہ سے یہ جو زبانیں یوز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی وی آر ابو لا. جب آپ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ 30 سال یہی حرکتیں کر کے واپس آ جائیں، وہی گالیاں نکالیں، بھاگ جائیں اور اس کے بعد آپ پہ کنوکشن آ جائے، آپ مجرم ثابت ہو جائیں، سپریم کورٹ آپ پہ سٹیمپ لگائے کہ جی آپ بے ایمان، بددیانت اور جھوٹے ہیں، اس کے باوجود آپ واپس آ جائیں تو پھر آپ کو عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ ہر قسم کی زبان اور ہر قسم کی حرکت کر کے. اب ایک اور سوال ہے ادیب صاحبہ، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی چھوڑیں گے. ٹھیک ہے ادیب صاحبہ، ایک اور سوال ہے. اسٹیبلشمنٹ آپ سمجھتی ہیں کیا نیوٹرل ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل اس سینس میں، بھائی یہ جواب، یہ سوال تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں. وہ تو کہتے ہیں نیوٹرل ہے. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بحیثیت سیاسی جماعت، بحیثیت سیاسی رہنما، بحیثیت سیاسی کارکن، پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیٹو، آپ یہ سمجھتی ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہے، لیکن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آج نیوٹرل ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس موضوع کے اوپر 22 کروڑ عوام نے جو دیکھ لیا ہوا ہے کہ کہاں کہاں رات کے 12 بجے آپ کی عدالتیں کھلتی ہیں، تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ نیوٹرل ہوں گے تو کوئی آپ کو کسی قسم کی آپ کو بات کوئی کہنے کے قابل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر نیوٹرل ہوں گے تو پھر کوئی آپ پہ تنقید نہیں کرے گا، یہی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے. دوسری طرف آج آپ مریم صاحبہ کی تو کل کے جلسے کی بات کر رہی ہیں، عمران خان صاحب آج پھر دہرا رہے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. کس سے مخاطب ہوتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے، ہم نے 20 لاکھ کا کہا ہوا ہے، انشاءاللہ اس سے زیادہ لوگ آئیں گے. بہت سی دفعہ پبلک کے اندر، اور پہلے تو بہت زیادہ تھا کہ وہ جی ہم اپنا کام کریں گے اور ہم سائیڈز نہیں لیں گے. اور آپ کو رائٹ اینڈ رانگ میں سائیڈ لینی چاہیے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو جانور ہوتا ہے، جو کہ جس کو کوئی بندہ کوئی مارے اور باقی جانور بھی بھاگ جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے کہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور یہ ہے، اس کے اندر سازش اور پروف ہو چکی ہے، نیشنل کمیٹی کے آگے ہے، سازش پہلے ہوتی ہے، مداخلت بعد میں ہوتی ہے.
تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ ابھی بھی کہے کہ جی امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے اور ہم نے غلامی میں رہنا ہے، تو پھر آپ انسانیت ہونے کا اپنا ذمہ داری نہیں نبھا رہے۔ بندے سے مراد آپ کی کیا ہے؟ انسان ہے کوئی جس کا بندہ یہ دماغ کہے کہ میں رائٹ اینڈ نیوٹرل رانگ پہ ہوں، کھڑا ہوتا ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نیوٹرل ہوں، یا کوئی ادارہ کوئی کہے کہ میں نیوٹرل ہوں، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے؟ کہنے سے کوئی فرق نہیں، کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے ایکشن سے فرق پڑتا ہے۔ اوکے، آپ نے ایکشن کر کے دکھانا ہوتا ہے کہ آپ رائٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ رونگ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج اگر آپ کے 22 کروڑ عوام جو ہے غصے میں ہے، اور کبھی پہلے آپ نے ایسے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر ہم انڈیفرنٹ رہیں گے اور کہیں گے جو کچھ ہوتا ہے اس ملک میں تو 40 سال سے یہی ہو رہا ہے، انہیں دو، تو وہ جو نیوٹرلٹی ہے وہ اپنی اگلی نسلوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ کیونکہ اگر آج آپ نے یہ مسلط ہونے والی چیز کی جو میں آپ سمجھ کرتے گئی رہے آپ کی ہیں، بات، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئی ہوں، میں ذرا وہ اور بھی انٹرفیئرنس ہوگی۔